اور وہاں مسلمانوں کے حالات اتنے خراب تھے کہ انہیں وہاں پینے کے لیے پانی بھی اویلیبل نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ جو بھی مسلمان اس یہودی سے یہ کنواں یعنی بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے کھول دے گا، اس کی جگہ جنت میں ہوگی۔ اب مدینہ میں کوئی بھی نہیں تھا کہ جو اس کنویں کو افورڈ کر سکے، لیکن صرف ایک شخص ایسا تھا کہ جس کا بزنس یمن، شام اور اب حبشہ تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عثمان سیدھا اس یہودی کے پاس گئے، لیکن اس یہودی نے کہا کہ میں یہ کنواں بالکل نہیں بیچنا چاہتا، کیونکہ اس کنویں کے پانی پر اس نے ٹیکس لگایا تھا اور اس پانی کو بہت مہنگا بیچتا تھا۔ تو حضرت عثمان نے اس یہودی کے ساتھ ایک ڈیل کی، تو اس سے یہ آدھا کنواں خریدا، مطلب کہ ایک دن یہ کنواں حضرت عثمان کا ہوگا اور ایک دن یہودی کا۔ اس یہودی نے یہ آفر خوشی سے ایکسیپٹ کر لی، لیکن کچھ دنوں بعد اسے یہ پتہ چل گیا کہ اس نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ جس دن یہ کنواں حضرت عثمان کے پاس ہوتا تھا اس دن مدینہ کے سارے مسلمان یہاں سے پانی بھر کر لے جاتے تھے، اور اگلے دن یہودی کے پاس کوئی بھی پانی لینے نہیں آتا تھا۔ مطلب کہ اس کنویں سے یہودی کی کمائی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تو مجبوراً اس یہودی نے حضرت عثمان کے پاس آ کر سارا کنواں بیچ دیا، اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے ڈونیٹ کر دیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی ڈونیشن تھی کہ اسے آج تک ساری دنیا یاد کرتی ہے، کیونکہ یہ کنواں اور اس کے آس پاس کی زمین آج تک سعودی حکومت کے ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رجسٹر ہے۔ اس کنویں اور اس کے آس پاس کی زمین سے جتنی انکم آتی ہے اس سے حضرت عثمان کے نام پر مدینہ میں ایک بہت بڑا ہوٹل بنایا گیا ہے۔ یہ ہوٹل ہر سال حضرت عثمان کے نام پر 50 ملین ریال کماتا ہے، 5 کروڑ ریال، جو آلموسٹ 400 کروڑ روپے بنتے ہیں، جو ہر سال غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مطلب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے نام پر آج تک اللہ کی راہ میں کروڑوں دیے جاتے ہیں۔ یہ کنواں خریدنے کے چند ہی عرصے بعد اسلام کی پہلی جنگ کا ٹائم آیا، یعنی جنگ بدر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 313 کی فوج لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی اس فوج میں نہیں تھے، کیونکہ ان کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جنگ بدر لڑنے میں بیزی تھے، وہاں ان کی بیٹی رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جیت کر واپس مدینہ پہنچے تو مسلمان بہت خوش تھے اور جنگ جیتنے کا جشن منا رہے تھے۔ لیکن اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی رقیہ کی موت کی خبر دی گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس جیت کے دن بھی بہت دکھ ہوا۔